چمڑی اتروا دینے کی دھمکی سن کر سب انسپیکٹر کی ساری اکڑ ختم ہو گئی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر نہایت فرمانبرداری سے خامس کے ساتھ حویلی سے باہر آ گیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ حویلی میں تازہ کھدی ہوئی قبر میں ایک لاش پڑی تھی، ایک ایسی عورت کی لاش جسے قتل کیا گیا تھا، اور آلہ قتل بھی قبر کے قریب ہی پڑا تھا۔ سب انسپیکٹر نے بڑی احتیاط سے وہ خنجر رومال میں لپیٹ کر اٹھا لیا۔ خامس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے خنجر روشن کے سینے میں رہنے دیا تھا، اور جس نے بھی یہ خنجر نکالا تھا دستے پر اس کی انگلیوں کے نشان ضرور آ گئے ہوں گے۔ اس طرح اسے اس بات کا خطرہ نہیں رہا تھا کہ خنجر پر اس کی انگلیوں کے نشان رہ گئے ہوں گے۔ خامس اس پولیس پارٹی کو لے کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جنگل میں کچھ ایسے راستے تھے جن پر کار یا جیپ جیسی گاڑی چل سکتی تھی۔ جیپ کا رخ اسی طرف تھا جس طرف زریاب اور کندن گئی تھی، لیکن 2 گھنٹے بعد جیپ کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ پولیس والے شام تک جنگل میں بھٹکتے رہے۔ انہیں رہ رہ کر خامس پر غصہ آ رہا تھا۔ جب وہ لوگ پیدل درویش پور پہنچے تو رات بھی اپنا آدھا سفر طے کر چکی تھی۔ وہ اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ ان کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے تھانے پہنچ گئے۔ خامس واقعی کسی پراسرار قوت کا مالک تھا۔ وہ بھی پولیس والوں کے ساتھ پورا دن اور آدھی رات تک پیدل چلتا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نہیں تھے۔ درویش پور میں داخل ہونے کے بعد پولیس والے تو تھانے کی طرف چلے گئے، اور خامس اس علاقے میں آ گیا جسے شہر کا خوبصورت ترین حصہ کہا جا سکتا تھا۔ اونچے پہاڑ کے دامن میں اونچی نیچے ڈھلانوں پر خوبصورت کاٹیج اور بنگلے بنے ہوئے تھے۔ یہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں کوئی عام یا متوسط طبقے کا آدمی رہائش کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شہر کے امیر ترین لوگوں کا علاقہ تھا۔ ڈھلانوں پر بل کھاتی ہوئی اونچی نیچی سڑکیں، اور سڑکوں سے کافی ہٹ کر درختوں میں گھرے ہوئے بنگلے۔ ہر بنگلے سے سڑک کے درمیان وسیع و عریض جگہ بنگلے ہی کی ملکیت تھی۔ خامس مختلف سڑکوں پر چلتا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ اس کے سامنے لکڑی کے ایک گیٹ تھا، جس کے ساتھ ہی اندر کی طرف محافظ کا کیبن بھی بنا ہوا تھا۔ گیٹ کے دونوں طرف سڑک سے تقریباً 10 فٹ ہٹ کر خاردار تاروں کا ایک جنگلہ تھا، جو اس بنگلے سے ملحقہ زمین کی حدود کا تعین کرتا تھا۔ خامس گیٹ کے سامنے رک گیا۔ اس وقت وہ کچھ تھکن سی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر محافظ کے کیبن کی طرف دیکھا۔ کیبن میں روشنی ہو رہی تھی۔ گیٹ پر بھی دونوں طرف بلب روشن تھے، اور ایک بلب کے نیچے چھوٹا سا بورڈ آویزا تھا جس پر لکھا تھا: خطرناک کتے بنگلے کی حدود میں گشت پر ہیں، بلا اجازت اندر آنے سے گریز کریں۔ خامس چند لمحے کیبن کی طرف دیکھتا رہا، پھر محافظ کا نام لے کر اسے پکارنے لگا۔ تیسری آواز پر محافظ کیبن سے باہر آ گیا۔ اس کے بیلٹ میں اڑسے ہوئے پستول کا دستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے خامس کو دیکھ لیا تھا اور جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ بڑے صاحب جاگ رہے ہیں کیا؟ میرا خیال ہے جاگ رہے ہیں۔ 15-20 منٹ پہلے ان کے مہمان گئے ہیں۔ مہمان کون تھے؟ دیپالی۔ اسے تو تم جانتے ہی ہوگے۔ عام طور پر وہ رات یہیں بسر کرتی ہے، لیکن آج وہ جلدی واپس چلی گئی۔ بڑے صاحب اس پر بڑے ناراض ہو رہے تھے۔ اس وقت بنگلے میں اور کون کون ہیں؟ خامس نے پوچھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ آگے جانے سے پہلے سب کچھ جان لینا چاہتا۔ گوپانگ صاحب کسی کو لے کر آئے ہیں، اور میرا خیال ہے دیپالی کو اس لیے رخصت کر دیا گیا ہے۔ محافظ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خامس چند لمحے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ روش پر اس کے پیروں کے نیچے دبنے والی بجری اچھی خاصی آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ بھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ بائیں طرف پودوں کے پیچھے سے خوفناک گراہٹیں سنائی دینے لگیں۔ وہ خطرناک کتے تھے۔ خامس نے اس طرف دیکھا اور مطمئن انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ دونوں کتے غراتے ہوئے اس کی طرف لگ گئے، لیکن خامس کے قریب پہنچتے ہی حیرت انگیز طور پر وہ رک گئے اور خامس کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ بنگلہ بہت شاندار تھا۔ پورس میں 2 نئی کاریں کھڑی تھیں۔ خامس برآمدے میں آ گیا۔ یہاں ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ اس نے راہداری میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دیوار پر لگا ہوا بٹن دبایا۔ تقریباً 2 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ وہ گوپانگ تھا۔ صبح کے گئے اب لوٹے ہو؟ کہاں مر گئے تھے؟ خامس کو جواب دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے گوپانگ کو صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔
رکھیل شاہ کے پاس ہر شب کوئی نہ کوئی عورت آتی تھی۔ ان میں سے کچھ ایسی تھیں جو مستقل آنے والوں میں شمار ہوتی تھیں۔ دیپالی بھی ایسی عورت تھی۔ رکھیل شاہ کو جب بھی ضرورت ہوتی اسے بلا لیا جاتا، لیکن ایک نئی لڑکی کے آ جانے سے دیپالی کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ رکھیل شاہ دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ عجیب بے ڈول اور بدحیت سا آدمی تھا۔ رات اگرچہ آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ پینٹ شرٹ پہنے تھا اور گلے میں ٹائی بھی بندھی تھی۔ اس کا قد 4.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ اس پر ستمی کی گردن بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ رکھیل شاہ نے خامس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکی سرکار۔ اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد بھی تھا۔ وہ تینوں فرار ہو گئے۔ کیا بک رہے ہو؟ تم جانتے ہو وہ لڑکی میرے لیے کتنی اہم ہے؟ اس کی وجہ سے حویلی خالی کر دی گئی۔ تم پولیس پارٹی کو لے کر گئے تھے، لیکن وہ لڑکی اور اس کے ساتھی تم لوگوں کو دھوکہ دے کر نکل گئے۔ ایسا کیوں ہوا خامس؟ کیا وہ معمولی سی لڑکی تم سے زیادہ چالاک اور طاقتور ہے جو تمہارے ہاتھ نہیں آ سکی؟ یہ کہ سب کچھ پولیس کی وجہ سے ہوا سرکار۔ پولیس والے عین وقت پر اڑی کر گئے تھے۔ اگر وہ بر وقت میرا ساتھ دیتے تو وہ لوگ کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے تھے۔ پولیس والوں کو تو بندوبست میں کر دوں گا، لیکن میں تجھے صرف 2 دن کی مہلت دے رہا ہوں۔ اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اس لڑکی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو چودھری حرمت کی طرح تیری لاش کو بھی کتے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ تو 2 دن بعد وہ لڑکی آپ کے قدموں میں ہوگی سرکار؟ خامس نے کہا۔ جاگیر کے لوگوں کے لیے قہر بنا ہوا یہ شخص اس وقت رکھیل شاہ کے سامنے بھیگی بلی بنا تھا۔ 2 آدمی اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور جاگیر کا کونا کونا چھان مارو۔ مجھے یقین ہے وہ کسی بستی میں چھپی ہوگی۔ تلاش کرو اسے۔ اس بار میں تمہارے منہ سے ناکامی کا لفظ نہیں سننا چاہتا، اور یاد رکھو یہ تمہارے لیے آخری چانس ہے۔ کوپان۔ جی سرکار۔ اسے ساتھ لے جاؤ اور لینڈ کروزر اس کے حوالے کر دو۔ 2 آدمی بھی اس کو دو۔ میں اس کے چہرے پر تھکن دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کی سزا یہی ہے کہ یہ اسی وقت زریاب اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں روانہ ہو جائے۔ اور تم بھی اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ دوسرا آدمی اور اس کے ساتھ وہ عورت کون ہے۔ جی سرکار۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ خامس نے پہلے رکھیل شاہ اور پھر صوفے پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا اور مڑ کر گوپانگ کے ساتھ دروازے کی طرف چل پڑا۔ گوپانگ اور رکھیل شاہ اس کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ فرمانبردار غلام کی طرح سر جھکائے رکھا، مگر آج اس خوبصورت لڑکی کی موجودگی میں اس نے پہلی مرتبہ اپنی توہین محسوس کی تھی۔ جنگل سے نکلنے کے بعد گھوڑا سر پر دوڑنے لگا۔ زریاب نے کسی ماہر گھڑ سوار کی طرح گھوڑے کی لگامیں تھام رکھی تھیں۔ کندن نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جنگل کا سلسلہ ختم ہونے کے کچھ ہی دیر تک وہ ویرانے میں سفر کرتی رہی۔ پھر آگے شاداب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کھیتوں کے بیچ میں بیل گاڑیوں اور یکوں کی آمد و رفت کے لیے راستہ بنا ہوا تھا، اور گھوڑا اس راستے پر دوڑ رہا تھا۔ اس جگہ زریاب نے گھوڑا روک لیا۔ اس نے اب تک کندن سے راستے کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا، لیکن اس جگہ پہنچ کر وہ الجھ گئی تھی۔ اس طرف زریاب، وہ راستہ میں کھنڈروں تک لے جائے گا۔ زریاب نے ایک بار پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس وقت تقریباً 11 بجے تھے۔ دھوپ میں خاصی تپش تھی۔ زریاب اور کندن بھی پسینے میں شرابور تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ کھنڈر دکھائی دینے لگے۔ زریاب نے گھوڑے کی رفتار ہلکی کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کھنڈروں کے سامنے پہنچ گئی تھیں، لیکن گھوڑے کو روکنے کے بجائے وہاں سے کھنڈر والے ٹیلے پر لیتی چلی گئی۔ شکستہ کھنڈروں میں مختلف راستوں پر گھومنے کے بعد اس نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا۔ پہلے خود اتری، پھر کندن کو بھی سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ تم یہاں اس دیوار کے سائے میں بیٹھو، میں خوشنما کو لے کر آتی ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ کھنڈروں کے نیچے تہخانہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر تم ایک بار راستہ بھٹک گئی تو باہر نکلنے کا راستہ تلاش نہیں کر پاؤ گی۔ پر تمہیں چلنے میں تکلیف ہوگی کندن۔ میں تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں کھونا پسند نہیں کروں گی۔ چلو۔ زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس خفیہ راستے کے قریب پہنچ گئیں۔ اس راستے میں داخل ہونے کے بعد انہیں خوشنما تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ خوشنما انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کے کپڑوں پر خون اور… وہ دوڑ کر کندن کے قریب پہنچ گئی۔ کچھ نہیں خوشنما، ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ اب میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ تم جلدی سے میری اور اپنی ضروری چیزیں سمیٹو، ہم فوری طور پر یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں۔
پر کیوں؟ بھیا کہاں ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بھی وہیں پہنچ جائے گا، دیر مت کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ خوشنما تیزی سے ایک طرف چلی گئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ زریاب نے کندن کو پتھر کی ایک سیٹ پر بٹھایا اور اس طرف چلی گئی جہاں پانی رکھا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد خوشنما ایک پوٹلی بغل میں دبایا آ گئی۔ اس نے واقعی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ چلیے، میں نے آپ کے اور بھیا کے کپڑے سمیٹ لیے ہیں، دوسری چیزیں بھی اس پوٹلی میں ہیں، پر جانا کہاں ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی گھوڑا ہے، ہم تینوں اس پر نہیں بیٹھ سکتی۔ تم اس راستے سے نکل کر بستی میں راجو کے گھر پہنچ جاؤ، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں۔ کندن نے یہ کہتے ہوئے تہہ خانے میں ایک طرف اشارہ کیا۔ جی بہتر ہے۔ خوشنما مخالف سمت میں دوڑ گئی۔ زریاب، یہ 2-3 مشعلیں جل رہی ہیں، انہیں بجھا دو، ہم بعد میں یہاں آئیں گے تو یہ ہمارے کام آئیں گی۔ ایک جلتی ہوئی مشعل لے لو تاکہ ہم آسانی سے راستہ دیکھ سکیں۔ تہہ خانے کے خفیہ راستے سے نکلنے سے پہلے زریاب نے وہ مشعل بھی بجھا کر ایک طرف رکھ دی جو وہ دونوں ساتھ لائی تھیں، اور پھر باہر آ گئی۔ کندن نے راستہ اس طرح بند کر دیا تھا کہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ باہر آ کر زریاب نے کندن کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود بھی سوار ہو گئی۔ انہیں کھنڈروں کے اوپر سے ایک طویل چکر کاٹ کر بستی کی طرف آنا پڑا تھا۔ جب وہ بستی میں راجو کے گھر پہنچی تو خوشنما پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ شاید دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ زریاب اور کندن ابھی ٹھیک سے بیٹھ بھی نہ پائی تھی کہ چودھری حرمت کے گھر والے آ گئے۔ ایک دن پہلے ہی تو خامس اور گوپانگ حرمت چودھری کو پکڑ کر لے گئے تھے، اور وہ دونوں حویلی میں اس کی لاش کو کتوں کی خوراک بنتے دیکھ چکی تھیں۔ حوصلہ کرو عاشقہ، کندن حرمت کی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ حرمت اب ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم اسے کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ اس نے اپنی جان وفا پر قربان کر دی، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں آقا ساتھی۔ عاشقہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے تم لوگوں پر فخر ہے۔ آدھے گھنٹے بعد راجو یکا تیار کر چکا تھا۔ زریاب، خوشنما اور کندن سب سے رخصت ہو کر یکے پر بیٹھ گئیں۔ یکا بستی سے نکل کر فیروز آباد کی طرف جانے والے کچے راستے پر دوڑنے لگا۔ فیروز آباد وہاں سے تقریباً 15 کوس کے فاصلے پر تھا۔ راستہ کچا اور ناہموار ہونے کی وجہ سے انہیں وہاں تک پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ فیروز آباد ایک بڑا قصبہ تھا، یہاں سے درویش پور اور دوسرے شہروں کو بھی سڑکیں نکلتی تھیں۔ یہ قصبہ نمران کی جاگیر میں ہی شامل تھا، لیکن یہاں زیادہ تر لوگ باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد کاروباری اور تجارت پیشہ لوگوں کی تھی۔ یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ اسکول بھی تھا۔ بودی شاہ منڈی میں اڑھتی کا کام کرتا تھا۔ کئی سال پہلے وہ بھی جاگیر کا ملازم تھا، لیکن پھر اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ قصبے کے نوہ میں اس کا مکان خاصا وسیع و عریض تھا۔ بودی شاہ اس وقت گھر پر نہیں تھا، لیکن جب اسے مہمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ فوراً ہی آ گیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ پھر بودی شاہ ایک ڈاکٹر کو لے کر آیا جس نے کندن کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ کر دی اور تسلی دیتا ہوا لوٹ گیا۔ اسی شام رزمک بھی وہاں پہنچ گیا۔ بودی شاہ جاگیردار نمران کا وفادار تھا۔ کندن 1-2 مرتبہ پہلے بھی اس کی مہمان رہ چکی تھی۔ وہ 2 دن یہاں رہے۔ اس دوران میں ڈاکٹر باقاعدگی سے آ کر کندن کو دیکھتا رہا۔ وہ قصبے میں ان کی آخری رات تھی۔ اسی رات زریاب، کندن اور رزمک نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صبح سویرے درویش پور چلے جائیں گے، جہاں نہ صرف رکھیل شاہ کے دفتر میں موجود جاگیردار نمران کے ایک ہمدرد بنجان نامی آدمی سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ جاگیردار کو کہاں رکھا گیا ہے، بلکہ شیران نامی شخص کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی جسے نمران نے اپنے کاغذات کی فائل دی تھی۔ درویش پور میں اگرچہ ان کے لیے کئی خطرات ہو سکتے تھے، لیکن خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ زرغون جانے کے لیے انہیں درویش پور سے ہی بس مل سکتی تھی۔ بودی نے انہیں صبح سویرے لاری اڈے پر پہنچا دیا۔ درویش پور کے لیے بس کی روانگی میں چند ہی منٹ باقی تھے۔ انہیں بہرحال سیٹیں مل گئیں۔ خوشنما اور زریاب ایک سیٹ پر بیٹھ گئے اور کندن رزمک کے ساتھ دوسری سیٹ پر۔ درویش پور کا 6 گھنٹے کا راستہ تھا اور یہ تمام سفر جاگیر میں ہی تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد بس رک گئی۔ سامنے سڑک پر ایک لینڈ کروزر کھڑی تھی اور 2 آدمی سڑک کے بیچ میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ بس رکتے ہی ایک تیسرا آدمی بھی لینڈ کروزر سے اتر آیا۔ اس تیسرے آدمی کو دیکھ کر زریاب کو سینے میں اپنا سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ وہ خامس تھا۔ زریاب نے کندن اور رزمک کی طرف دیکھا۔ کندن کے چہرے پر بھی ہلکا سا خوف تھا، لیکن رزمک بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔
زریاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی خوشنما کے چہرے پر بھی خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ خامس ہم تینوں کو نہیں پہچانتا، لیکن تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ خوشنما نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ چادر تم لے لو اور اسے اس طرح اوڑھ لو کہ تمہارا چہرہ چھپ جائے۔ اس نے اپنی چادر کندھوں سے اتار کر زریاب کی طرف بڑھا دی۔ بس میں 10-12 عورتیں تھیں۔ ان میں سے بعض نے پردے کے خیال سے چادریں اس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ چہرے چھپ گئے تھے۔ زریاب نے بھی چادر اسی طرح اوڑھ لی۔ جب سے جاگیردار بیمار ہوا ہے، ڈاکوؤں نے پورے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ان ڈاکوؤں سے جاگیر میں کوئی بھی سفر محفوظ نہیں رہا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ایک آدمی کی آواز زریاب کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ ڈاکو نہیں ہے بھیا۔ دوسرا آدمی بولا، وہ دیو قامت سفید بنیان والا گنجا خامس ہے، جاگیردار کے مینیجر کا پالا وہ گنڈا۔ یہ ارنے بھینسے کی طرح پوری جاگیر میں دندناتا پھرتا ہے۔ پولیس والے بھی اس کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا جاگیردار کو اس کی سرگرمیوں کا پتہ نہیں ہے؟ وہ اسے روکتا کیوں نہیں ہے؟ اے وہ بیچارہ تو خود بے بس ہے۔ سنا ہے منیجر نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور یہ مشہور کر دیا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ پچھلے 2 سال سے کسی نے جاگیردار کو نہیں دیکھا، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ زریاب اس گن مین کی طرف دیکھنے لگی جو ڈرائیور والے دروازے کی طرف آ گیا تھا اور اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ بس کا انجن ابھی تک چل رہا تھا۔ ڈرائیور نے انجن بند کر دیا اور چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا۔ خامس نے اپنے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ رائفل سنبھالے اگلے دروازے سے بس پر چڑھ گیا۔ زریاب اس گن مین کی طرف دیکھنے لگی جو گھورتی ہوئی نظروں سے بس کے مسافروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی زیادہ تر عورتوں کے چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ 4-5 عورتوں نے چادریں اس طرح اوڑھ رکھی تھیں کہ چہرے بھی چھپ گئے تھے۔ وہ شخص چند لمحے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر بے حد صفائی نظر آ رہی تھی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا سیٹوں کے درمیان والی جگہ پر چلنے لگا اور بس کے تقریباً درمیان میں رک گیا۔ اس کے دائیں طرف والی سیٹ پر ایک عورت اور مرد بیٹھا تھا۔ مرد کی عمر 30-32 کے لگ بھگ ہوگی۔ عورت کھڑکی کی طرف تھی۔ اس نے چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ ایک آنکھ کے علاوہ باقی چہرہ چھپ گیا تھا۔ گن مین سیٹ کے قریب رکا تو عورت کسمسا کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ گن مین نے اچانک ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے چادر نوچ لی۔ عورت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ 22-23 سال کی خوبصورت عورت تھی۔ اے اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، چادر کیوں کھینچی تم نے میری بیوی کے سر سے؟ گن مین نے خوخار نگاہوں سے اس آدمی کی طرف دیکھا اور پھر اچانک ہی رائفل کا بٹ زور سے اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ آدمی چیختے ہوئے لڑکھڑا کر سیٹ پر گرا۔ ضرب خاصی زوردار تھی۔ اس کا اوپر کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور منہ سے خون بہہ نکلا۔ کسی نے اپنی جگہ سے حرکت کی نا تو گولی سے اڑا دوں گا۔ سب لوگ اپنی جگہوں پر دبک کر بیٹھے رہے۔ گن مین آگے بڑھ گیا اور زریاب والی سیٹ کے قریب رک گیا۔ خوشنما کھڑکی کی طرف بیٹھی تھی اور زریاب اندر کی طرف۔ ان کے سامنے والی سیٹ پر ایک عورت اور مرد بیٹھا تھا۔ اس عورت نے بھی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ گن مین بڑی خوخار نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس عورت کا ساتھی مضطرب ہو کر سیٹ پر پہلو بدلنے لگا۔ پھر گن مین نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ زریاب ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھہرو، اس طرح بے غیرت بن کر ان عورتوں کے سروں سے چادریں مت نوچو۔ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ میں ہوں۔ چلو، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ اوہ، کون ہو تم؟ میں زریاب ہوں، جس کی تم لوگوں کو تلاش ہے۔ میں ہی سندس محل سے بھاگی تھی۔ خامس کو میری ہی تلاش ہے۔ وہ ذلیل باہر کھڑا ہے، اسے بلاؤ تاکہ وہ مجھے پہچان لے۔ گن مین کچھ دیر تک زریاب کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مکرو سے مسکراہٹ آ گئی۔ یقین نہیں آتا کہ تم ہی زریاب ہو۔ خامس ایسا تو نہیں کہ تم جیسی حسین اور دھان پان سے عورت اسے نچا کے رکھ دے؟ اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتے ہیں۔ خامس، ادھر آ کر دیکھو تو یہ چھوکری کیا کہہ رہی ہے؟ بس کے مسافر بے حد خوفزدہ تھے۔ خامس بس کے اگلے دروازے سے اوپر چڑھ گیا، لیکن وہ آگے آنے کے بجائے دروازے میں ہی رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر زریاب پر نگاہ پڑتی اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہی ہے وہ حرافہ، اسے نیچے اتارو اور یہ بھی معلوم کرو اس کے ساتھ دوسری عورت اور آدمی کون ہے۔ لوگ خامس کی آواز سن کر حیران رہ گئے تھے۔ میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، میں اس بس میں اکیلی ہوں۔ میرے ساتھی ایک روز پہلے ہی کراچی جا چکے ہیں۔ ہٹو، راستہ دو مجھے۔ زریاب اس بدماش کو ایک طرف دھکیلتی ہوئے اگلے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے معنی خیز انداز میں رزمک کی طرف دیکھا۔ رزمک بس سے اتر کر سامنے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔
اس کے دائیں ہاتھ میں رائفل تھی جو نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ زریاب دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بدماش اس سے 2 قدم پیچھے کھڑا تھا۔ دروازے کے نیچے والے پائدان پر قدم رکھتے ہوئے زریاب نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کے اوپر والا راڈ پکڑ لیا اور اچانک ہی ہوا میں جھول گئی۔ اس کے دونوں پیر سامنے کھڑے ہوئے خامس کے سینے پر لگے۔ خامس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل سڑک پر گرا۔ رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ زریاب کے پیر دوبارہ پائدان پر نہیں ٹکے۔ وہ ایک بار پھر وہیں جھولتی ہوئی سڑک پر پہنچ گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ زریاب کی اس حرکت نے اس بدماش کو بھی ایک لمحے کے لیے بدحواس کر دیا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے وہ دروازے کی طرف لپکا۔ ابھی وہ پائدان پر قدم رکھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی کمر پر ایک لات پڑی۔ وہ قلابازیاں کھاتا ہوا سڑک پر گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ اس کو لات مارنے والا رسمک تھا۔ اس نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے اسے چھاپ لیا۔ دوسری طرف زریاب زمین پر پڑے ہوئے خامس کو ٹھوکریں مار رہی تھی۔ اس بدماش بدری اور خامس کا تیسرا ساتھی بس کے دوسری طرف ڈرائیور سائڈ پر کھڑا تھا۔ وہ یہ صورتحال دیکھتے ہی اس طرف لپکا۔ اس نے رائفل کا رخ اوپر کر کے ہوا میں ایک برسٹ مارا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی پشت پر بھی زوردار لات پڑی اور وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ جھٹکا لگنے سے رائفل اس کے ہاتھ سے نہیں گری تھی، لیکن دوسرے لمحے رائفل اس طرح اس کے ہاتھ سے نکل گئی جیسے چھین لی گئی ہو۔ تیسرے آدمی پر حملہ کرنے والا بس کا وہی مسافر تھا جس کی بیوی کے سر سے بدری نے چادر کھینچی تھی اور رائفل کا بٹ مار کر اس کا دانت توڑ دیا تھا۔ بدلتی ہوئی صورتحال دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھا نہ رہ سکا۔ رزمک نے جیسے ہی بدری کو لات ماری تھی وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ ڈرائیور کی سیٹ پر پیر رکھ کر اس نے چھلانگ لگا دی۔ ڈرائیور ایک طرف کھڑا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کھیتوں کی طرف چھلانگ لگائی اور بدحواسی کے عالم میں ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ بس سے اترنے والا زخمی مسافر انجن والے حصے کی آڑ میں ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تیسرے بدماش نے دوسری طرف پہنچ کر زریاب اور رزمک کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ زخمی مسافر انجن کی آڑ سے نکل کر چیتے کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اس تیسرے بدماش کے کولوں پر زوردار لات رسید کی۔ گن مین بری طرح لڑکھڑا گیا۔ دوسرے ہی لمحے زخمی مسافر نے لپک کر اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ اچانک فائرنگ سے زریاب اور رزمک کچھ بدحواس ہو گئے تھے۔ اس طرح خامس اور بدری کو موقع مل گیا۔ بدری نے رزمک کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ بدری نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ زخمی مسافر اس بدماش سے رائفل چھیننے کے بعد سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ وہ بدماش سنبھل کر ایک پیر پر تیزی سے گھوما۔ اس کے پیر کی ٹھوکر مسافر کے رائفل والے بازو پر لگی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ اب وہ تینوں خامس اور اس کے ساتھیوں کے رحم و کرم پر تھے۔ خامس اور اس کے دونوں ساتھی رزمک اور زخمی مسافر کی پٹائی کر رہے تھے۔ زریاب کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا۔ خامس پر اب جنون سے طاری تھا اور اسی جنون میں وہ بے تکے انداز میں ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ اس نے زریاب کو ٹھوکر مارنی چاہی تو زریاب بڑی پھرتی سے نیچے بیٹھ گئی۔ خامس کے پیر کی ٹھوکر بدری کو لگی جو لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ ٹھوکر زوردار تھی۔ بدری کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل سامنے گرا۔ اس طرح رزمک کو بھی بدری پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ بازی ایک بار پھر پلٹ گئی۔ اب خامس اور اس کے دونوں ساتھی پٹ رہے تھے۔ اسی دوران بس میں بیٹھے ہوئے 8-10 آدمی نیچے اتر آئے۔ وہ لوگ بس سے اتر کر چیختے ہوئے خامس اور اس کے ساتھیوں پر پلٹ پڑے۔ یہ نئی صورتحال دیکھ کر خامس اور اس کے ساتھی بدحواس ہو گئے۔ اب وہ مقابلہ کرنے کے بجائے فرار کی راہ تلاش کر رہے تھے۔ خامس اس وقت 2 آدمیوں کی گرفت میں تھا۔ اس نے چنگھاڑتے ہوئے ان دونوں آدمیوں کو دور اچھال دیا اور خود بھی چیختے ہوئے کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ 2-3 آدمی اس کے پیچھے دوڑے، لیکن خامس حیرت انگیز تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے دور نکل گیا۔ بدری اور اس کے ساتھی کو گرفت میں لے کر ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ بس ڈرائیور بھی جو کھیتوں میں چھپا تھا واپس آ گیا۔ انہیں اگلے قصبے میں پولیس کے حوالے کر دینا۔ بس کے تمام مسافر گواہی دیں گے کہ یہ ڈاکو ہیں اور انہوں نے بس کو روک کر لوٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن مسافروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں گرفت میں لے لیا۔ اور یہ ان کی رائفلیں بھی پولیس کے حوالے کر دینا اور یہ بھی بتا دینا کہ ان کا تیسرا ساتھی بھاگ گیا تھا۔ رزمک نے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا سامان بس سے اتار لیا تھا۔ کندن اور خوشنما بھی بس سے اتر آئیں۔ تمام مسافر واپس بس میں سوار ہو گئے۔ رزمک نے اپنا سامان خامس کی لینڈ کروزر میں رکھا اور زریاب وغیرہ کو اشارہ کیا۔ وہ تینوں بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ زریاب قمیص کے دامن سے اپنے خون آلود ہونٹ صاف کرنے لگی۔ رزمک نے انجن اسٹارٹ کر کے لینڈ کروزر واپس موڑ دی
ان کا رخ اسی طرف تھا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ اس طرف کہاں جا رہے ہو رسمک؟ کندن نے پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ درویش پور، یہ راستہ گرچہ طویل ضرور ہے، لیکن ہم کسی دشواری کے بغیر اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ خامس اندھا دھند کھیتوں میں دوڑتا رہا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا، اور بالآخر جب اس کے پھیپھڑے جواب دے گئے تو وہ لڑکھڑاتا ہوا رک گیا۔ اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اس قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے اس طرح بھاگا پھر رہا تھا۔ دفعتاً خامس کے ذہن میں خیال ابھرا اور اس کے ساتھ ہی وہ کام کیا۔ اس نے اب تک کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، ان میں زیادہ تر بے گناہ تھے۔ زریاب کو بھی محض اسی لیے تلاش کیا جا رہا تھا کہ رکھیل شاہ کو یہ شبہ ہو چکا تھا کہ وہ سندس خاندان کی لڑکی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جاگیردار نے اسے جاگیر کی وراثت کے سلسلے میں ہی بلایا ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ چند روز حویلی میں رہ کر اس کے بہت سے راز جان چکی تھی۔ رکھیل شاہ نے آج تک کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑا تھا جو اس کے کسی راز سے واقف ہو اور اس سے اس کو کوئی خطرہ ہو۔ خامس کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ رکھیل شاہ کے بہت سے راز جانتا تھا، اور پھر رکھیل شاہ نے اسے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ اگر وہ ناکام واپس آیا تو اسے خونخوار کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ جاگیردار پچھلے 2 سال سے حویلی میں قید تھا۔ اس دوران میں جاگیردار کے بہت سے وفاداروں کو بھی اگلے جہان تک پہنچا دیا گیا تھا۔ خامس کو یاد نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے آدمی مارے گئے تھے۔ رکھیل شاہ نے جس کو بھی اپنے راستے کی رکاوٹ یا خطرہ سمجھا، اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان میں کئی ایسے بھی تھے جو رکھیل شاہ کے اپنے آدمی تھے، لیکن وہ اس کے لیے بیکار ہو گئے تھے، اور اب خامس بھی رکھیل شاہ کے لیے بیکار ہو گیا تھا۔ خامس اچھی طرح جانتا تھا کہ رکھیل شاہ کسی کو معاف کرنے کا عادی نہیں ہے۔ اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ گوپانگ کے ذریعے رکھیل شاہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے خیال میں جان بچانے کا سب سے بہتر طریقہ یہی تھا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر چل پڑا۔ تقریباً 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گیا۔ یہاں اس نے مکھیا کے گھر دوپہر کا کھانا کھایا اور اسی کا گھوڑا لے کر درویش پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ ایک نہر کے سامنے پہنچ گیا۔ درویش پور یہاں سے تقریباً 10 کوس دور تھا۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی بستی پڑتی تھی۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ وہ کچھ دیر تک نہر کے کنارے بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر پل کے قریب نہر کے پانی میں ڈوبی ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ وہ اس طرف آ گیا اور غور سے پانی میں ڈوبی چیز کو دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کی لینڈ کروزر تھی جو پوری طرح نہر کے پانی میں نہیں ڈوب سکی تھی۔ خامس کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ زریاب اور اس کے ساتھی بس کو چھوڑ کر لینڈ کروزر پر اسی طرف آئے تھے۔ یہاں پہنچ کر لینڈ کروزر میں یا تو پیٹرول ختم ہو گیا تھا یا کسی اور وجہ سے انہوں نے لینڈ کروزر کو نہر میں دھکیل دیا تھا اور پیدل ہی کسی طرف نکل گئے تھے۔ خامس نے سیدھے ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر گھوڑے کو کھول کر نہر کے پل پر لے آیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا اور پھر گھوڑے کو درویش پور کی طرف جانے والے راستے پر سر پر دوڑا دیا۔ خامس جب درویش پور کے نواں میں پہنچا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ سیدھا شہر جانے کی بجائے تقریباً آدھا میل آگے ایک نواحی بستی قطب آباد کی طرف مڑ گیا۔ قطب آباد میں داخل ہونے کے بعد خامس مختلف راستوں پر گھومتا ہوا نہر کی طرف نکل آیا۔ نہر کے ساتھ والا علاقہ بہت بارونق تھا۔ تمام ریسٹورنٹس آباد تھے۔ ہر ریسٹورنٹ کے سامنے نہر کے کنارے ایک خوبصورت لان بنا تھا، جہاں میزیں کرسیاں لگی تھیں اور لوگ کھلی فضا میں بیٹھے ناؤ نوٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خامس ایک ریسٹورنٹ کے قریب سے ہوتا ہوا نہر کی پلیا پر آ گیا۔ پلیا پار کرنے کے بعد خامس نے گھوڑے کو نہر کے کنارے کے ساتھ دائیں طرف موڑ دیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 30 فٹ چوڑی پختہ سڑک تھی۔ اس سڑک کے ساتھ ساتھ بنگلے تھے۔ ہر بنگلے کے سامنے خوبصورت لان تھا۔ 1-2 بنگلوں کے سامنے کاریں بھی کھڑی تھیں، لیکن خامس نے جس بنگلے کے سامنے گھوڑے کو روکا تھا اس کے سامنے کوئی کار نہیں تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بنگلے کی کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ خامس اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن نہر میں ڈوبی لینڈ کروزر کو دیکھ کر اس کے ذہن پر چھائی ہوئی مایوسی کسی حد تک چھٹ گئی تھی۔ زریاب اور اس کے ساتھیوں نے گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جانے یا کسی اور وجہ سے اسے نہر میں دھکیل دیا تھا اور پیدل ہی کسی طرف گئے تھے۔ خامس کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کی ہلکی سی کرن نظر آ گئی تھی۔ نہر میں جیپ دیکھ کر
اسے یقین ہو گیا تھا کہ زریاب اور اس کے ساتھی قرب و جوار میں ہی کہیں موجود تھے۔ درویش پور، قطب آباد یا کاشتکاروں کی وہ بستی جو اس نہر کے پل سے تقریباً 2 میل جنوب میں واقع تھی، جہاں لینڈ کروزر نہر میں پھینکی گئی تھی۔ حامد کو یقین تھا کہ وہ انہی تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ روپوش تھے، اور اس کے خیال میں انہیں تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔